السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 30۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک پہر دن ڈھلے، رگھوناتھ سہائے کے خیمے کے وسط میں آگ روشن کر دی گئی۔ میں نے اپنی نگرانی میں مقدس مشروب تیار کروایا تھا، جس میں موقع پا کر بوٹی کا زہر ملا دیا تھا۔ اپنے خیمے سے چلنے سے پہلے میں نے رنڈ کے تیل میں ایک خاص بوٹی کا ست ملا کر ایک پیالی خود پیا اور مادھوری کو بھی یہ کہہ کر پلا دیا کہ یہ مقدس مشروب ہے، اس سے دیوتا مہربان ہو کر دھرتی پر اتر کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس دوائی میں یہ تاثیر بھی تھی کہ اگر اسے بھی زہریلا مشروب پینا پڑ گیا اور اس پر بوٹی کا زہر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اس لیے پیالہ پیا تھا کہ مادھوری کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ جب میں تلک لگائے شلوک کا پاٹ کرتا سیناپتی کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں تینوں سپاہ سالار شاندار پوشاکوں میں سیناپتی رگھوناتھ سہائے کے قریب چاندی کی چوکیوں پر زرد اور بھگوٹی پکڑیاں باندھے بڑی شان سے پراجمان تھے۔ سیناپتی کے قدموں میں قالین پر اس کی ناگن بی بی چالکا اور اس کی ماں خوبصورت زرق برق ساڑی میں ملبوس سرخ ٹیکے ماتھوں پر لگائے زیورات سے بنی سنوری بیٹھی تھی۔ خیمے کی دیوار کے ساتھ ساتھ فوج کے نائب سالار بھی اسلحہ سے لیس چاقو چوبند کھڑے تھے۔ اب میں نے اپنا پاک کھنڈ شروع کر دیا اور گیتا کے شلوک بلند آواز میں پڑھنے شروع کر دیے۔ مادھوری میرے عقب میں ایک چوکی پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر شلوکوں کا پاٹ کرنے کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کہا، مقدس مشروب پلانا شروع کیا جائے۔ رگھوناتھ سہائے کے اشارے پر چار خادم اس مٹکے کی طرف بڑھے جو مشروب سے بھرا ہوا تھا اور جس میں نے پہلے ہی زہریلی بوٹی کا سم قاتل ملا دیا تھا۔ مشروب چاندی کے پیالوں میں بھر کر سب سے پہلے رگھوناتھ سہائے کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سہائے کی بیوی چالکا اور اس کی ساس نے وہ مشروب پیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے میں جتنے انسان موجود تھے وہ سب بڑے شوق سے مشروب پی رہے تھے۔ ایک پیالہ مجھے بھی پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مادھوری بھی پیالہ منہ سے لگائے مشروب پی رہی تھی۔ یہ کوئی تشویشناک بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ مشروب کا زہر اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ میری محسنہ تھی اور میں اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا پاک کھنڈ جاری رکھا اور شلوک پڑھتا رہا۔ پھر رگھوناتھ سہائے کو یقین دلانے کے لیے اٹھا اور ہون کنڈ کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کی بیوی چالکا اور اس کی ساس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور کہا کہ یہ مقدس منتر ہے، اس کے اثر سے ان کی تمام بلائیں دور ہو جائیں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان سب کے ہلاک ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اب بھجن گانے شروع کر دیے تاکہ وہ لوگ وہیں خیمے میں میری آنکھوں کے سامنے مرے اور مجھے ان کی موت کا یقین ہو جائے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں بھجن گاتے گاتے تھکا نہیں تھا مگر تنگ ضرور آ گیا تھا، لیکن یہ کام بہت ضروری تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خیمے کے اندر میری اور مادھوری کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کی حالت خیر ہونے لگی تھی۔ میں نے مادھوری سے کہا، ان پر مشروب کا نشہ ہے جو تھوڑی دیر میں اتر جائے گا۔ وہ حیران ہو کر بولی، مہاراج مگر مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا، جس کا اعتقاد پکا ہو اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ سب سے پہلے خیمے میں کھڑے محافظ گرے، اس کے بعد مشروب پلانے والے خادم لڑکھڑائے۔ انہوں نے زیادہ مقدار میں مشروب پی لیا تھا۔ رگھوناتھ سہائے کی حالت بھی بگڑنے لگی۔ اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس نے تلوار کھینچ لی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور مسند سے نیچے گر پڑا۔ اس کے دوسرے سپاہ سالار اس کی طرف بڑھے تو وہ بھی لڑکھڑا گئے۔ سیناپتی کی بیوی چالکا اور ماں پہلے ہی ڈھیر ہو چکی تھی۔ مادھوری پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبرا کر بولی، مہاراج یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں سیناپتی کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ میرا سمے قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ بہرحال اس کے دوسرے سالاروں کا تھا۔ سب زہر کے اثرات سے ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر مادھوری سے کہا، مادھوری جلدی سے اپنے خیمے میں جاؤ اور تیل کی وہ بوتل لے آؤ جس میں سے تیل نکال کر میں نے تمہیں پلایا تھا۔ مادھوری بیچاری کو کیا خبر تھی کہ میں کسی منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے اپنے خیمے کی طرف بھاگی۔ اب میں ہندو لشکر کے مردہ سپاہ سالاروں کے درمیان فاتح کی حیثیت سے تنہا کھڑا تھا۔ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے کے آخری مرحلے پر کام شروع کر دیا۔ خیمے کے وسط میں آگ روشن تھی۔ میں نے پردے کھینچ کر پھاڑے اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ آگ ایک دم بھڑک اٹھی اور میں نے ان جلتے ہوئے پردوں کے خیموں کی دیواروں کی طرف اچھال دیا اور آگ کا شور مچاتا باہر نکل آیا۔ خیمے سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑے شاہی محافظوں نے خیمے کی دیواروں کو آگ کے شعلوں میں بدلتے دیکھا تو وہ گھبرا کر آگ بجھانے کو بھاگے۔ وہ خیمہ جہاں پانی کے مٹکے ذخیرہ کر کے رکھے گئے تھے وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ جب تک سپاہی اس خیمے تک پہنچے دوسرے خیموں نے بھی آگ پکڑ لی۔ وہاں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں موقع پا کر وہاں سے کھسک گیا۔ میں سپاہیوں کے خیموں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اویلا کرتے ہوئے آگ لگ گئی۔ سیناپتی اور دوسرے سالار جل کر بھسم ہو گیا۔ شور مچاتا جلا جا رہا تھا تاکہ ہندو لشکر میں بددلی اور افراتفری پھیل جائے اور میں اپنی اسکیم میں کامیاب ہوا۔
लश्कर में कोहराम सा मच गया। जिस सिपाही को देख उस तरफ भागा जा रहा था जहाँ खैमों में आग लगी हुई थी और शोले बुलंद हो रहे थे। मैं भी इस भाग दौड़ में शामिल हो गया और लश्करियों के खैमों से निकलकर मगरबी जंगल से गुजरता खुले मैदान में आ गया। यहाँ से मुझे किला लाहौर साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा किले की दीवार के ऊपर गजनवी लश्कर तैयार खड़े हैं। मेरे देखते ही देखते किले का पुल खाई पर डालकर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया और मुसलमानों का लश्कर नारे लगाता, तलवारें लहराता, सर पर घोड़े दौड़ाता हिंदुओं के खैमों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हिंदू फौज में पहले ही अफरा तफरी मची हुई थी। ऊपर से मुसलमान फौज का हमला हुआ तो उन्होंने पलटकर कुछ देर मुकाबला किया, मगर फिर इनके पांव उखड़ गए। इसी रात मैं किला लाहौर के अमीर असगर खान के कमरा खास में इसके सामने बैठा था। शमादान रोशन थे और अमीर असगर खान बहुत खुश था। इसकी फौजों ने हिंदुओं के लश्कर पर फतह पा ली थी। अमीर असगर खान ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जाबिर खान, अगरचे तुम मेरे दुश्मन रह चुके हो, तुमने न जाने कितने डाके डाले और लोगों को कत्ल किया है, मगर ये एक ऐसा काम किया तुमने कि तुम्हारे सारे गुनाह धुल गए हैं। मैं तुम्हें शानदार कारकर्दगी पर इनाम देना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम सूबा मुल्तान के सूबेदार बनना पसंद करोगे? मैंने असगर खान का शुक्रिया अदा किया और कहा, ए आली मर्तबत अमीर, मुझे किसी मनसब की ख्वाहिश नहीं। अब मेरा दिल इस दुनिया के जाहो हशम से बेजार हो गया है। चाहता हूँ बाकी ज़िंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत और याद इलाही में बसर कर दूँ। इसलिए मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। असगर खान ने ताज्जुब किया और बोला, जाबिर खान, क्या तुम सोच समझ कर ये फैसला कर रहे हो? क्या तुम सूबेदार रहकर खल्क़े खुदा की खिदमत और खुदा की इबादत नहीं कर सकते? मैंने कहा, दुनिया के जलीमों में जकड़ा हुआ आदमी पूरी यकसोई से खुदा की इबादत नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे किले से चले जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। मैं आपके लिए जो कर सकता था कर दिया। असगर खान एक गहरा सांस भरकर खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। रात आराम कर लो, सुबह चले जाना, मगर किस तरफ जाओगे? मैंने कहा, फ़कीर की कोई ख़ास मंजिल नहीं होती। हाँ, इरादा है कि मुल्तान की सैर करूँ। वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, खूबसूरत मसाजिद भी हैं। कुछ देर इस मुक़द्दस शहर में रहकर याद इलाही में महव रहना चाहता हूँ। अमीर असगर खान मुझे अपने मेहमान खाने तक छोड़ने आया। अगले रोज़ मैंने हिंदुआना लिबास उतार दिया, माथे का तिलक ढो डाला, मुसलमानों का लिबास पहना और घोड़े पर सवार होकर लाहौर से मुल्तान की तरफ रवाना हो गया। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप लाहौर से बोइंग तैयारे पर बैठकर 15 मिनट में मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज से 1500 बरस पहले ऐसा नहीं था। लाहौर से मुल्तान का सारा इलाका घना जंगल था और लोग काफिलों की सूरत में सफ़र करते हुए 1 महीने के बाद मुल्तान पहुँचते थे। रास्ते में डाकुओं का हरदम धड़का लगा रहता था। ये डाकू मुसाफिरों को लूटकर कत्ल कर देते थे। अकेला आदमी कभी सफ़र नहीं करता था, मगर मुझे ना लूटने की फ़िक्र थी और ना कत्ल किए जाने का डर था, इसलिए अकेला ही सफ़र पर रवाना हो गया। मैं इसी रास्ते पर चला जा रहा था जिस रास्ते पर काफिले सफ़र करते थे। यह जंगल से बल खाकर गुजरती एक कच्ची सड़क थी जिसमें कहीं कहीं पड़ाव बने हुए थे और वहाँ कारवां सिराय में मुसाफिरों के लिए खाने पीने का सामान रखा जाता था। रात को मुसाफिर इन कारवां सराओं में आराम करते और सुबह को ताज़ादम होकर फिर अपने सफ़र पर रवाना हो जाते। मैं भी इन छोटे छोटे पड़ाव पर रुकता, घोड़े को ताज़ादम करता, अपने सफ़र पर रवाना था और आखिर मुल्तान पहुँच गया। मुल्तान शहर एक बुलंदो बाला 4 दीवारी के अंदर था। यहाँ मुसलमानों ने चंद एक बड़ी खूबसूरत मसाजिद बनाई थी जिनके गुंबदों पर नीली टाइलों के साथ मुनक्कश काम किया गया था। शहर में हिंदू भी मुसलमान सूबेदार के ज़ेरे साया अमन व चैन से रह रहे थे। शहर काफ़ी खुला और कुशादा था, दूर तक खेत और फलदार बाग थे, आबादी काफ़ी गुंजान थी। मैं कारवां सिराय में आ गया। मेरे पास काफ़ी दीनार थे। मैंने घोड़े को कारवां सिराय के साईं के हवाले किया और ख़ुद शहर की सैर को रवाना हो गया। चलते चलते मैं एक बाज़ार से गुजरा तो मैंने एक मजदूर को देखा। लड़के इसके पीछे लगे थे और वह एक से एक ही सवाल करता था, मुझे 1 दीनार अपने हलाल की कमाई से दे दो और ये दीनार मुझे बख्श दो। ये एक नौजवान मजदूर था और किसी के आगे सिवाय 1 दीनार का सवाल करने को कुछ न कहता था। जब कोई इसे दीनार दे देता तो वो कहता, ये दीनार कब्रिस्तान में मेरे दोस्त की कब्र में ले जाकर डाल दो। फिर खुद ही दीनार को हवा में उछालकर आगे चल देता और दोबारा दीनार का सवाल दोहराने लगता। मेरे करीब से गुजरा तो इसने मुझसे भी 1 दीनार मांगा। मैंने इसे 1 दीनार निकाल कर दिया तो मेरी तो मुल्तजी निगाहों से देखकर बोला, भाई ये दीनार कब्रिस्तान में मेरे दोस्त की कब्र में ले जाकर फेंक दो, मैं जहन्नम के अजाब से बच जाऊंगा। फिर गौर से दीनार को हथेली पर रखकर देखा और हवा में उछालकर आगे निकल गया। ना वो किसी को बताता था कि कब्रिस्तान में वो किस कब्र में दीनार फेंकवाना चाहता है या ऐसा क्यों करना चाहता है, और ना कोई इसकी तरफ तवज्जो ही देता था। ये मजजूब एक खुश शक्ल नौजवान था और अफगान लगता था। इसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो शहर से बाहर निकल गया तो मैं भी वापस शहर की तरफ चल दिया। जब मैं मुल्तान के बाज़ारों से गुजरने लगा तो जो शक्लें मुझे पहले रोज़ दुकानों पर बैठी नजर आई थी, इनकी जगह दूसरे लोग बैठे थे। मैं अपना कारवां सिराय में गया तो देखा इसकी जगह 7 मेहराबी दरवाज़ों वाली एक नई कारवां सिराय तामीर हो चुकी है।
اب اپنے پرسرار دوست کو تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ غیاث الدین بلبن کا عہد حکومت ہے اور ملتان میں اس کا صوبیدار حکمران ہے۔ گویا میرے شہر سے باہر جانے اور اندر آنے میں 200 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ زمانہ تو گزرنا ہی تھا اور ہوائے برشگال کی طرح وہ مجھے اپنے ساتھ سوکھے پتے کی طرح اڑائے لے جا رہا تھا۔ میرا لباس وہی تھا جو 200 برس پہلے میں نے پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ انگرکھے کے بل اور چونٹیں کم ہو گئی تھیں۔ بہرحال دو ایک نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، میرے لباس کو غور سے دیکھا، باقی نے کوئی خاص پرواہ نہ کی۔ اب پھر مجھے ایک بات کی تصدیق کی ضرورت تھی کہ اس عہد میں میرا تشخص کیا ہے۔ کیا میں ایک اجنبی سیاح کی حیثیت سے اس عہد میں نمودار ہوا ہوں یا میری پہلے ہی سے کوئی حیثیت کا تعین ہو چکا ہے؟ میری جیب میں 200 برس پہلے سلطان مسعود کے عہد کے سونے کے سکے پڑے تھے، جن کو میں نے صرافہ بازار میں نوادرات کے طور پر فروخت کر دیا، اپنے لیے اس زمانے کے مطابق نیا لباس خرید کر پہنا اور سیدھا کارواں سرائے میں آ گیا۔ میرا ارادہ ملتان سے دہلی کی طرف کوچ کرنے کا تھا، جو اس زمانے میں غیاث الدین بلبن کا پایا تخت تھا۔ ایک ہفتے تک انتظار کرنے کے بعد آخر میں ایک قافلے کے ساتھ ملتان سے عازم دہلی ہوا۔ التمش کی وفات کے بعد دہلی کی حکومت اس کے پالے ہوئے 40 لے پالک بیٹوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھی۔ یہ 40 ترکان چہلگانی کے نام سے مشہور تھے۔ ہندوستان کی حکومت کو آپس میں تقسیم کرنے کے بعد یہ گروہ ترکان خواجہ تاش کا نام اختیار کر بیٹھا۔ غیاث الدین بلبن بھی انہی ترکان چہلگانی میں شامل تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ ترک حکمراں غرور و تکبر کے نشے میں چور ہو کر خود پرست اور بے قابو ہو گئے اور انہوں نے آپس میں جنگیں شروع کر دی۔ غیاث الدین بلبن نے ایک ایک کر کے ان سب کو شکست دے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حریفوں اور دشمنوں سے ملک کو پاک کرنے کے بعد بلبن نے حکومت کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی اور کچھ ہی عرصے میں اس نے سارے ملک کو اپنے زیر نگی کر لیا۔ اس کی عظمت و شوکت یہاں تک بڑھی کہ عراق و خراسان اور ماوراء النہر کے حکمرانوں نے بھی اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر دیا۔ جس وقت میں دہلی پہنچا اس وقت عراق، ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، فارس، روم اور شام کے ملکوں سے کتنے ہی علماء اور شہزادے چنگیز خان کی ہلاکت خیزیوں سے تنگ آ کر دہلی میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور سب شہزادے علماء غیاث الدین بلبن کے درباری امراء میں شامل تھے اور بڑی عزت و تکریم کے مالک تھے۔ ان غریب الدیار شہزادوں میں سے 2 بنی عباس کی نسل سے تھے۔ یہ دونوں تخت شاہی کے قریب بیٹھتے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کوئی شہزادہ یا مسلمان حکمران کسی مصیبت کی وجہ سے اپنے وطن سے نکل کر بلبن کے دامن میں اپنا لیتا تو بلبن خدا کی درگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا۔ بلبن کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے مہمانوں کے لیے علیحدہ محلے آباد کرتا۔ اس طرح سے دہلی میں اس زمانے میں 15 محلے ان عالم نسبت مہمانوں کے نام سے آباد ہوئے۔ ان محلوں کے نام آج بھی مجھے یاد ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ان کے نام یہاں لکھ دیتا ہوں: محلہ عباسی، محلہ سنجری، محلہ خوارزم شاہی، محلہ دیلمی، محلہ علوی، محلہ عتیقی، محلہ غوری، محلہ چنگیزی، محلہ رومی، محلہ سکندری، محلہ یمنی، محلہ موصلی، محلہ سمرقندی، محلہ کاشغری اور محلہ خطائی۔ غیاث الدین بلبن ایک باشعور، زیرک اور صاحب وقار حکمران تھا۔ اس کے ہر حکم میں عقل مندی اور سنجیدگی ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ سلطنت کے امور اور اہم اور قابل افراد کے سپرد کردہ تھا۔ نہ اہل افراد کا اس کے دربار میں گزر نہیں تھا۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت اور ایمانداری، معقولیت اور پرہیزگاری اور پختہ کاری کا تجربہ نہ ہو جاتا، وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سپرد نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اعمال کی اور اعلیٰ خاندانی شرافت نسبی کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ اس کے مقرر کردہ عمال اور صوبے داروں میں پست طبیعت لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لہو لعب سے پاک تھا اور اس قسم کے لوگوں کا اس کے دربار تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس زمانے میں دہلی شہر میں بادشاہ کا ایک واقعہ جب میں وہاں پہنچا تو بڑا تازہ تازہ تھا، اور اکثر کارواں سراؤں اور داستہ سراؤں میں لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ یوں کہ دہلی کا ایک رئیس تھا جس کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا نام فخرو بائی تھا۔ اس نے ایک عرصے تک بلبن کی خدمت بھی کی تھی۔ بلبن نے اپنی عادت کے مطابق فخرو بائی سے کبھی بات چیت نہیں کی تھی۔ ایک بار فخرو نے درباریوں کے توسط سے بادشاہ کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کیا کہ اگر بادشاہ اس سے گفتگو کرے تو فخرو اس کے معاوضے میں دولت اور جنس کی ایک بڑی مقدار نذرانے کے طور پر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ جب درباریوں نے فخرو کا یہ معروضہ بلبن کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے جواب دیا: فخرو اگرچہ بڑا دولت مند اور بڑا رئیس ہے، لیکن وہ ایک نامعتبر شخص ہے اور نامعتبروں ہی کا سردار ہے۔ ایسے شخص سے بادشاہ کا بات چیت کرنا اس کے رعب اور وقار کے منافی ہے، اور رعایا کے دلوں میں بادشاہ کا سچا احترام باقی نہیں رہتا۔ غیاث الدین بلبن کے بارے میں یہ ساری باتیں اور حقائق دہلی پہنچنے پر میں نے لوگوں کی زبانی سنے۔ ابھی تک میرا بلبن کے دربار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ میرے دل میں ایسا ہی کوئی خیال تھا کہ میرا رابطہ دربار سے قائم ہو۔ میں تو تاریخ تہذیب عالم کے ایک آفاقی سیاح کی حیثیت سے دہلی میں وارد ہوا تھا، اور اس تاریخی شہر کی سیر کے بعد کسی دوسرے ملک کو نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ایک واقعہ ہو گیا جس نے مجھے بلبن کے دربار سے وابستہ کر دیا۔
دہلی کی جس سرائے میں مقیم تھا اس کے مالک کا نام بابو کاشغری تھا۔ یہ ایک بھاری تن و توشکا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی زندگی کے 30 برس دہلی شہر میں گزرے تھے اور اس نے سلطانہ تمش کا عہد حکومت بھی دیکھا تھا۔ وہ میرا دوست بن گیا اور اکثر مجھے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ساتھ لے کر دہلی کے قرب و جوار میں شکار کو بھی نکل جاتا۔ اسے ہرن کے شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس کا نشانہ بڑا اچھا تھا۔ دور سے اپنے شکار پر ایسا تیر چلاتا تھا کہ شکار وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ ایک بار صبح ہرن کے شکار کو چلا، میں بھی اس کا ساتھ تھا۔ اس زمانے میں دلی شہر کے باہر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ جنگل آگے جا کر جمنا پار بڑا گھنا ہو جاتا تھا۔ اس جنگل میں ہرن کا شکار بہت تھا، مگر اس روز نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ہم تیر کمان لیے دوپہر تک جنگل میں پھرتے رہے، ہمیں ایک بھی ہرن دکھائی نہ دیا۔ میرے بزرگ شکاری دوست بابو کاشغری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگل میں کوئی درندان گھسا ہے جس کی بو پا کر ہرن شمال کی پہاڑیوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہم تناور درختوں کے نیچے جنگلی جھاڑیوں اور خوش نالوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر ہم نے روٹی کھائی۔ بابو کاشغری کو میرے بارے میں سوائے اس کے کچھ علم نہیں تھا کہ میں ایک مصری سیاح ہوں اور ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں بھوک پیاس اور موت سے بے نیاز ہوں۔ میں نے بھی اسے اپنی خفیہ طاقت کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، چنانچہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی، ندی سے پانی لا کر پیا، پھر ایک جگہ گھاس پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بابو کاشغری نے کہا کہ وہ شکار کے ساتھ لیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائے گا۔ اتنے میں جنگل میں خوفناک دھاڑ سے گونج اٹھا۔ یہ دھاڑ شیر کی تھی۔ بابو کاشغری ایک دم اچھل پڑا، اس نے ترکش کندھے پر ڈالا اور بولا، عبداللہ تلوار سنبھال لو، شیر ادھر ہی آ رہا ہے۔ کمان میں تیر جوڑ کر وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوا، جدھر سے آواز آئی تھی ادھر بڑھنے لگا۔ میں تلوار ہاتھ میں اس کے پیچھے تھا۔ اب شیر کی دوسری دھاڑ گونجی، اس کے ساتھ ایک انسان کی آواز بھی تھی جو فارسی زبان میں مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ بابو کو اس جانب دوڑا، میں بھی پیچھے لپکا۔ سامنے قد اعظم جنگلی جھاڑیوں کی دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ اس میں سے گزرے تو دیکھا کہ آگے تھوڑی سی ڈھلان تھی جس کے درمیان سرکڑے لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک خوش پوش نوجوان ہاتھ میں تلوار پکڑے 35 جمع چوکس کھڑا تھا۔ اس کے سامنے 15-20 قدموں کے فاصلے پر ایک خونخوار شیر دانت نکالے اس کی طرف گھورے جا رہا تھا اور غرا رہا تھا اور حملے کے لیے پرتول رہا تھا۔ بابو کاشغری نے منظر دیکھی تھی، شیر پر تیر چلا دیا۔ نہ جانے یہ گھبراہٹ کا اثر تھا کہ میرے دوست کا نشانہ چوک گیا۔ تیر شیر کی گردن کے بال اڑاتا نکل گیا۔ شیر نے گردن میری طرف گھما کر میری طرف دیکھا اور بجائے اس کے کہ ہم پر حملہ کرے، اس نے اپنے مد مقابل خوش پوش نوجوان پر جس لگا دی۔ وہ نوجوان اچھل کر دوسرے ہٹ گیا اور شیر پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار شیر کے دانے پنجہ پر لگی اور اس کا پنجہ شدید زخمی ہو گیا۔ بابو نے دوسرا تیر چلایا، یہ بھی خطا گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو شیر خوش پوش نوجوان کی طرف قیامت خیز دھاڑ کے ساتھ بڑھا اور قریب تھا کہ اسے چیر پھاڑ کر رکھتے کہ میں نے ڈھلان پر سے شیر کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ شیر اس بلائے ناگہانی سے گھبرا گیا، اس کی اپنے شکار پر سے توجہ ہٹ گئی اور اس نے میری گردن پر اپنا پنجہ اتنی زور سے مارا کہ اگر میری جگہ بابو کاشغری ہوتا تو اس کا سر گردن سے الگ ہو کر دور جا پڑتا، لیکن مجھ پر شیر کے ضرب کے پنجے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خوش پوش نوجوان زمین پر گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کرتے اپنی تلوار سے شیر پر حملہ کرنے کی فکر میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خفیہ طاقت ان دونوں پر ظاہر ہو۔ میں شیر کے ساتھ لپٹ گیا اور اسے اپنی طاقت کے بل پر لڑکھاتا ہوا درختوں کے پیچھے اونچی گھات میں لے گیا۔ شیر بہت طاقتور اور غضبناک تھا، مگر میری طاقت کے آگے بے بس تھا۔ میں نے اپنی کمر کے ساتھ لگا کر خنجر نکالا اور شیر کے پیٹ کو پھاڑ دیا۔ شیر گھاس پر چت پڑا آخری سانس لے رہا تھا۔ اتنے میں وہ خوش پوش نوجوان اور میرا دوست بابو کاشغری بھی میری مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے شیر کو آخری سانس لیتے دیکھا تو میری بہادری کی تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مجھے شیر کی دم توڑتی لاش سے کھینچ کر پیچھے لے گئے۔ عبداللہ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ بابو نے پوچھا۔ میں نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میں زخمی ہونے سے بچ گیا۔ اس خوش پوش نوجوان نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لی اور کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا میرے دوست نے کمان زمین پر سے اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، میاں پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ذات شریف ہو اور اکیلے اس جنگل میں کیا لینے آ گئے تھے؟ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس شہر میں ایک مسافر ہوں، جنگل سے گزر رہا تھا کہ شیر نے حملہ کر دیا۔ اگر یہ نوجوان جس کا نام تم نے عبداللہ لیا تھا میری مدد کو نہ آتا تو شیر مجھے پھاڑ دیتا۔ بابو کاشغری اس نوجوان کے لباس پر ایک نظر ڈال کر کہنے لگا، میاں تم لباس سے تو کوئی امیرزادہ لگتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ نوجوان کو جواب دیتا جنگل میں ایک شور بلند ہوا، گھوڑوں کے ہی ننانے اور ان کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر درختوں سے نکل کر کئی سوار ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک سوار جو تلوار اور تیرکمان لگائے تھا اور سر پر فولادی زنجیروں والا ٹوپ پہن رکھا تھا گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، نوجوان کو تعظیم بجا کر لایا اور بولا، شہزادے صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ہم چونکے تو یہ نوجوان کوئی شہزادہ تھا۔ اس نے کہا، تم شیر کو مردہ پڑا دیکھ رہے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اگر یہ نوجوان نہ ہوتا تو یہاں شیر کے بجائے تمہارے شہزادے کی لاش پڑی ہوتی۔ شہزادے کے لیے خالی گھوڑا لایا گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر تم محل میں آج شام کھانا کھانے میرے ساتھ کھاؤ تو مجھے خوشی ہوگی۔
یہ کہہ کر اپنی انگلی سے سرخ عقیق کی ایک انگوٹھی اتار کے مجھے دی اور کہا، یہ انگوٹھی تمہیں شاہی محل میں میرے پاس پہنچا دے گی۔ میں نے انگوٹھی تھام لی۔ وہ مجھے میرے دوست سے بابو کاشغری کو سلام کر کے اپنے شاہی دستے کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ گیا۔ بابو کاشغری نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور بولا، میاں عبداللہ، تمہاری تو قسمت کھل گئی، یہ تو شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ اب تم رات کو اس کی دعوت پر ضرور جانا، وہ تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ میں نے کہا، مجھے انعام و اکرام کا لالچ نہیں ہے، لیکن میں شہزادے سے ملنے شاہی محل میں ضرور جاؤں گا۔ اس طرح مجھے دہلی شہر کا شاہی محل دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم واپس سرائے میں آ گئے۔ شام کو میں نے کپڑے ذرا درست کر کے پہنے، گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ آج سے 1500 سال پہلے دہلی کا شاہی محل اس جگہ نہیں تھا جہاں آج کل کا لال قلعے کے اندر موجود ہے۔ یہ محل اس دور میں بھی قلعے کے اندر ہی تھا، مگر قلعہ جنوب میں واقع تھا اور قلعے کا محرابی دروازہ اتنا بلند تھا کہ اسے پگڑی ہاتھ پر رکھ کر دیکھنا پڑتا۔ شہزادے کی انگوٹھی دکھا کر میں قلعے میں بلا روک ٹوک داخل ہو گیا۔ قلعے میں شاہی محل کے راستے میں دونوں جانب خاص دکانیں تھیں جہاں سے خادمہ شاہی محل کی شہزادی کی ضروری اشیاء خریدتی تھی۔ میں سر و سمن والے باغ سے گزرتا شاہی محل کے دروازے کی پہلی سنگ مرمر کی ڈیڑھی میں پہنچا تو محافظ نے مجھے روک لیا۔ میں نے انگوٹھی دکھائی، وہ بڑے ادب سے مجھے ڈیڑھی کے سرخ سنگ کے قریب دالان میں لے گیا جہاں دربار نے خاص مسند لگائے بیٹھا تھا۔ جب اس نے شہزادی کی انگوٹھی دیکھی تو اٹھ کھڑا ہو میری طرف دیکھ کر بولا، عزیزم، جانتے ہو تم آج رات کس کے مہمان ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے شاہی میزبان کا نام نہیں جانتا۔ دربار خاص نے کہا، تو پھر سنو، تم شہنشاہ ہند سلطان غیاث الدین بلبن کے محبوب فرزند خان رشید کے مہمان ہو۔ دو خاص محافظ مجھے شہزادہ خان رشید کے محل تک چھوڑنے گئے۔ شہزادہ خان رشید میرے خیر مقدم کو خود باہر آیا اور مجھ سے بغلگیر ہوا اور مجھے اپنے حجرہ خاص میں لے گیا۔ آبنوسی چوکیوں پر انواع و اقسام کے کھانے، پھل اور خوش میوہ جات اور قسم قسم کے مشروبات چنے ہوئے تھے۔ کئی مہمان بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے نے مجھے ان سب سے باری باری ملوایا۔ غلام اور کنیزیں خدمت کو چوکس کھڑی تھی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ شہزادے نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ رات کے تک محفل جاری رہی۔ جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے بھی شہزادے خان رشید سے اجازت چاہی۔ اس سے میرا ہاتھ تھام لے اور کہا، عبداللہ، تم میرے محسن ہی نہیں اب میرے دوست بھی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست اور محسن شہر میں ایک عام سرائے میں پڑا رہے۔ میں چاہوں گا کہ تم میرے حلقہ احباب میں شامل ہو جاؤ۔ میرا شاہی مہمان خانہ تمہارا منتظر ہے۔ اب مجھے بھی دربار بلبن کے اندرونی حالات کے مطالعے کا شوق ہوا، چنانچہ میں سرائے سے اٹھ کر شہزادہ خان رشید کے محل میں آ گیا۔ خان رشید کے حلقہ احباب میں اس زمانے کے بڑے نامی گرامی علماء و فضلاء اور شاعر شامل تھے۔ ان میں حضرت امیر خسرو، خواجہ حسن جیسے نابغہ ہے روزگار بھی تھے۔ خان رشید ان سب سے بڑی عزت و تکریم سے پیش آتا تھا۔ یہ شہزادہ اس قدر مہذب اور سلیقہ مند تھا کہ اگر تمام شب کی مجلس سے سخن میں بیٹھتا تب بھی اپنا زانو اونچا نہ کرتا۔ خان رشید کی محفل میں ہمیشہ علمی چرچے رہتے تھے اور وہاں خاقانی، انوری، نظامی، سعدی اور امیر خسرو کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ خود خان رشید بھی فارسی میں شعر کہتا تھا اور بڑے بڑے اساتذہ اور سخن فہم اس کی سخن فہمی کے قائل تھے۔ میری موجودگی میں ایک بار امیر خسرو نے فرمایا تھا، میں نے سخن فہمی میں نکتہ رسی، پختگی ذوق سے ہی اور تمام نئے پرانے شعراء کے اشعار یاد رکھنے میں خان رشید جیسا فاضل شخص اور کوئی نہیں دیکھا۔ خان رشید نے ایک کلمی بیاس بھی تیار کی تھی جس میں تمام نامی گرامی شعراء کے منتخب اشعار درج تھے۔ ان اشعار کی تعداد 20,000 تھی۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن دونوں ہی خان رشید کے انتخاب اشعار کی خوبی کے قائل تھے۔ جس زمانے میں خان رشید کا قیام ملتان میں تھا، اس زمانے میں شیخ عثمان ترمذی، جس دور کے بہت بڑے عالم اور عارف کامل تھے، اتفاق سے ملتان تشریف لائے۔ خان رشید نے شیخ صاحب کی بہت تعظیم کی اور خاطر تواضع کی، ان کی خدمت میں نظر ہدیہ پیش کیا اور بڑی عاجزی سے ان سے ملتان میں قیام کرنے کی درخواست کی اور کہا، اگر آپ یہاں قیام کرنا پسند فرمائیں تو حکومت کے خرچ سے ایک خانقاہ تعمیر کرائی جائے گی۔ لیکن انہوں نے بعض مجبوریوں کی بنا پر ملتان میں مستقل رہائش سے عاجزی کا اظہار کیا اور واپس چلے گئے۔ جن دنوں شیخ صاحب ملتان میں تھے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ خان رشید کی محفل میں تشریف رکھتے تھے۔ اس محفل میں عربی اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ایک بار کوئی ایک شعر سن کر ان بزرگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے ساتھ ساری محفل کھڑی ہو گئی۔ خان رشید نے بھی اہل محفل کا ساتھ دیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ جب تک ان بزرگوں کو سکون نصیب نہ ہوا، خان رشید کی حالت بھی اضطراری کی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ خان رشید کو شیخ سعدی سے بھی بے پناہ عقیدت تھی۔ اگر کبھی کوئی شخص خان رشید کی مجلس میں شیخ سعدی کا کوئی نصیحت آموز شعر پڑھتا تو وہ دنیا کے خیال کو دل سے نکال کر بڑی توجہ سے شعر سنتا اور شعر کے مضمون سے متاثر ہو کر زور و قطار روتا۔ خان رشید کی بالغ نظر و قدر شناسی کا سبب سے بڑا واضح ثبوت یہ تھا کہ اس نے عمارت ملتان کے زمانے میں 2 مرتبہ اپنے قاصد بیش قیمت اور اعلیٰ تحائف کے ساتھ شیراز روانہ کیے اور حضرت شیخ مصلح الدین سعدی سے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لا کر ہمیں نوازیں۔ آپ کے لیے ملتان میں ایک خانقاہ تعمیر کروائی جائے گی اور اس کے مصارف کے لیے چند گاؤں وقف کر دیے جائیں گے۔
چونکہ حضرت شیخ سعدی ضعیف العمری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے 2 مرتبہ ملتان میں آنے میں عذر کیا، لیکن ہر بار اپنے ہاتھ سے اپنے اشعار و غزلیاں لکھ کر خان رشید کی خدمت میں بطور تحفہ روانہ کی اور امیر خسرو کی سفارش فرمائی۔ ملتان کی امارت کے زمانے میں خان رشید کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال بہت سے گرابہا اور نادر تحائف لے کر اپنے باپ غیاث الدین بلبن کی خدمت میں حاضر ہوتا اور چند روز دہلی میں قیام کر کے واپس چلا جاتا۔ خان رشید نے مجھے ہندوستان کے حکمراں غیاث الدین بلبن کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے کچھ عرصے کے لیے اپنے بیٹے سے آریتیں لے کر اپنی عمرہ میں شریک کر لیا۔ اس دوران مجھے غیاث الدین بلبن کے قریب رہ کر اس کی شخصیت کے تمام پہلو پر قریب سے نگاہ ڈالنے کا موقع ملا۔ غیاث الدین بلبن کے دربار میں بہت سے نامور اور نادر الوجود اور لسانی افراد یکجا تھے۔ ان میں یکدہ روزگار اہل سیف و قلم بھی تھے اور مشہور زمانہ مغنی و موسیقار بھی تھے۔ اس دور کی شان شوکت محمود غزنوی اور سنجر جیسے عالی شان اور ذی مرتبت حکمرانوں کے درباروں سے کہیں زیادہ تھی۔ غیاث الدین بلبن آرائش لباس، عظمت و حکومت اور روب شاہی کا بہت قائل تھا۔ وہ بڑے جاہ و جلال اور شکوہ کے ساتھ دربار عام منعقد کرتا۔ یہ شان و شکوہ دے کر لوگوں کو دل دہل جاتے تھے اور اس جاہ و جلال کا حال سن کر باغیوں اور سرکشوں کے جسم تھر تھرا جاتے تھے۔ بلبن جب بھی کہیں جانے کے لیے نکلتا تو اس کی سواری کے ساتھ 500 غوری، عربی، سیستانی، سمرقندی اور کچھ سپاہی ہاہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے پابیادہ چلتے تھے۔ بلبن جشن کی محفلیں بھی بڑی دھوم دھام سے منعقد کرتا۔ عیدین اور نوروز کے موقعوں پر دربار کو ایرانی بادشاہوں کے درباروں کی طرح سجایا جاتا اور بلبن سارا دن دربار میں بیٹھ کر امیروں اور منصبداروں سے نظریں وصول کرتا۔ یہ دستور تھا کہ جب کوئی امیر بادشاہ کی خدمت میں نظر پیش کرتا تو شاہی مکرم اور اس امیر کی اچھی عادات اور قابل قدر خدمات کا بادشاہ سے تذکرہ کرتے۔ محفل میں نقش و نگار سے مزین فرش بچھایا جاتا، زر بفت کے پردے لٹکائے جاتے اور چاندی اور سونے کے برتن استعمال کیے جاتے۔ اہل محفل کی تواضع و خاطر شربت اور میوے اور پان وغیرہ سے کی جاتی۔ بلبن اپنے عمرہ سے اکثر کہا کرتا تھا، میں نے سلطان شمس الدین تمش کے دربار میں ترکی عمرہ سے یہ بارہا سنا ہے کہ جو بادشاہ دربار کی ترتیب، سواری کے طریقوں اور حکمرانی کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، رائے کے دلوں پر اس کا دبدبہ نہیں بیٹھتا اور نہ ہی دیکھنے والے اس کی شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بادشاہوں کے دشمن بڑی قوت حاصل کر لیتے، ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر سلطنت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح غیاث الدین بلبن دربار کے آداب و قواعد کا خیال رکھتا، اسی طرح انصاف اور حق پرستی کو بھی پوری طرح مد نظر رکھتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دہلی میں ایک شاہی جامدار کے بیٹے ملک رفیق نے، جو شاہی عمرہ میں تھا اور 4000 سواروں کا مالک اور بدایوں کا صوبیدار تھا، ایک فراش کو اس قدر مارا اور دھرے لگائے کہ وہ مر گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بلبن بدایوں گیا تو مرحوم فراش کی بیوہ فریاد لے کر بلبن کے پاس آئی۔ بلبن نے تمام واقعہ سننے کے بعد حکم دیا کہ ملک رفیق کو بھی اتنے دھرے لگائے جائیں کہ جتنے اس نے فراش کو لگائے تھے۔ بلبن کے حکم کی تعمیل کی گئی، ملک رفیق مر گیا اور اس کی لاش شہر کے دروازے پر لٹکا دی گئی۔ بلبن اپنے بیٹوں سے اکثر کہا کرتا تھا، میں معز الدین بن بہاؤالدین سام کی محفل میں 2 بار سید مبارک غزنوی سے سنا ہے کہ بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حدود کو چھو لیتے ہیں اور وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اور بھی گناہگار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ 4 باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شان و شکوہ کو مناسب موقع پر استعمال کرے اور خدا ترسی اور خلق خدا کی بھلائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ دوسری یہ کہ بادشاہ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ملک میں بدکاری کا خاتمہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ امور سلطنت کو عقل مند، پاک باز اور راست باز لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے، خوش آمدی اور بدعقیدہ لوگوں کو قریب لانے دے۔ خلق خدا پر جن کو حاکم مقرر کیا جائے وہ دیانتدار اور خدا ترس لوگ ہونے چاہیے۔ بس تم سب جو میرے جگر گوشہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی عاجز اور لاچار کو ستایا تو میں ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا دوں گا۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر کا بلبن کے عہد میں یہ سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔